حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تکبیر۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکبیر کا بڑا ذوق تھا۔ دراصل وہ بڑی محنتوں سے تکبیر تک پہنچے تھے۔ وہ جس معاشرے میں اٹھے تھے اس میں بہت سی چیزیں بڑی بن چکی تھیں، اور ایسی بڑی کہ ان کو چھوٹا کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بڑے بڑے بت تھے، اور ان بتوں کے آستانے اور تیر، قبائلی روایات اور خاندانی فخر و غرور کے پہاڑ، خون ریزی اور جھوٹی غیرت کی ناقابل تبدیل رسومات، شیطان کی صدیوں کی محنت کے پورا معاشرہ ایک خاص رنگ پر پختہ ہو چکا تھا، اور تبدیلی کا دور دور تک تصور بھی نہیں تھا کہ اچانک کوہ صفا سے آواز آئی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو صرف اللہ، فقط اللہ ہی معبود ہے۔ کہہ دو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کلمات جو ہم آج آسانی سے لکھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، اس وقت آسان نہ تھے۔ یہ کلمات اس وقت سرخ موت اور کالے تشدد کو پکارنے کے مترادف تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان مبارک کلمات کی بہت بھاری قیمت ادا کی، اور یہ کلمات اپنے خون کے بدلے میں حاصل کیے۔ چنانچہ انہیں ان کلمات سے عشق تھا۔ وہ جب پڑھتے دل کے یقین اور دل کی آواز سے پڑھتے۔ وہ چاہتے تھے کہ اور سب لوگ بھی ان کلمات تک پہنچ جائیں اور ان کلمات کو پا لیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بنا میں تکبیر بلند فرماتے تو آواز بہت دور تک جاتی۔ پھر اس سچی آواز کو سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پکارتے تو وادی گونج اٹھتی۔ جی ہاں، ایسی باروب والہانہ گونج کے تصور آج لاؤڈ سپیکر اور دیگر آلات کی موجودگی میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 10 ذی الحجہ میں بازاروں میں نکل جاتے اور لوگوں کو تکبیر کہلواتے، اور یوں بازار تکبیر کی آواز سے گونجنے لگتے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔